اب بات کرتے ہیں کہ ولایت شروع کہاں سے ہوئی ہے. ولایت بولیے، یہ تو میں نے علامتیں بیان کر دی نا، موضوع کی تمہید بھی ہو گئی اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا کہ ولی خاص طرح کی پگڑی باندھنے والے کو نہیں کہتے، ولی خاص طرح کی تسبیح رکھنے والے کو، ولی خاص طرح کے من کے کھڑکانے والے کو نہیں کہتے، خاص طرح کے ورد وظیفے چلے کاٹنے والے کو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ولی کے لیے شرائط نہیں ہے، ولی کے لیے یہ شرائط بولیے نہیں ہے. ولی کی شرائط یہ ہیں 5 جو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بیان کی ہے. حاضرین محترم، آئیے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت کا آغاز کہاں سے ہوا. ولایت کا بولیے آغاز کہاں سے ہوا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی جس جس کو ولایت ملی ہے، جس جس کو بولیے ولایت ملی ہے، ان کو ولایت اس امت کے سید الاولیاء کی مہر سے ملی ہے. اسی امت کی مہر چلتی رہی اور پچھلے جو اقوام، جو ملتیں، جو امتیں تھیں، جو ولی تھے، ان ادوار کے، ان زمانوں کے، انہیں ولایت جاری ہوتی رہی. اب دیکھنا ہے کہ وہ اس امت کے منبع ولایت کون ہیں، سرچشمہ ولایت کون ہیں، ولایت کا چشمہ کون ہے، ولایت کا سمندر کون ہے. آئیے میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا. کس نے بولیے؟ امام ترمذی نے بھی بیان کیا. امام ابن ابی شیبہ یہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے المصنف میں بیان کیا. اور یہ جو حدیث آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، امام ذہبی نے اس کی سندیں اور طرق جمع کیے تو وہ 143 ہیں. کتنی؟ 143 چینز ہیں، سندیں. یہ جملے آپ کو سمجھ نہ بھی آئیں تو کوئی بات نہیں، ہر شخص کی خوراک ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شخص کی خوراک ایک جیسی. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت رابعہ بصریہ جب تک نہ آئیں تو آپ اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جب وہ آ جائیں تو پھر گفتگو ہی بدل جاتی ہے، پھر اور درجے کی گفتگو ہوتی. وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں ہاتھیوں کی خوراک چیونٹیوں کو کھلا دیا کروں؟ ہاتھیوں کی خوراک چیونٹیوں کو کھلا دیا کروں؟ تو ہر ایک کی اپنی اپنی خوراک ہے. بہرحال میں سب کو ساتھ ساتھ محظوظ کر رہا ہوں. تو اس پہ میرے استاد گرامی نے تحقیق کی اور کتاب لکھی الکفایہ فی حدیث الولایہ، اور 153 سندیں بیان کی اس حدیث کی. کتنی؟ 153 چینز، اسانید، طرق اس کے جمع کیے. اس درجے کی یہ حدیث ہے. 70 راوی ہوں جس حدیث کے. کتنے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر. کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اور حدیث متواتر پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. اور میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اس کے 70 نہیں بلکہ 70 سے دگنے سے بھی زیادہ، 153. کتنے؟ تو کمزور بات تو نہیں ہے بولیے، بلکہ اس جیسی حدیث کی دنیا میں ہے ہی نہیں، حدیث کی دنیا میں بولیے. آئیے حاضرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے مقام پر، کہاں بولیے؟ آخری خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد میرے آقا غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا. کیا نازل ہوا بولیے؟ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ پر. اب میں کئی حدیث کا مضمون ملا کے آپ کو سنانے لگا ہوں ایک ترتیب کے مطابق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے ممبر لگایا جائے. کیا لگایا جائے بولیے؟ یا رسول اللہ ہم تو سفر میں، ممبر تو ہے نہیں. ممبر تو حضور نے فرمایا اونٹوں کے پالان اتار لو. اونٹوں کے بولیے
पलान जोड़ के मिंबर लगाया गया। मेरे आका मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, फरमाया लोगों मैं एक बशर हूं और अनकरीब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम देने वाला आएगा और मैं उसको लब्बैक कहूंगा और अल्लाह की तरफ लौट जाऊंगा। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तन्हा छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम्हें बगैर हिदायत और बगैर किसी इमामत के छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा नहीं, पर मैं इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे लिए हिदायत के दो सहारे छोड़ के जा रहा हूं। हिदायत के कितने बोलिए? सकलैन। ये लफ्ज सिकल से निकला है। किससे निकला है? सिकल कहते हैं वजनी चीज को। किसे कहते हैं? भारी वजनी चीज को। आका ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या? बड़ी वजनी। फनादा मुनादिन व मसक़लानी या रसूलल्लाह, तो निदा देने वाले ने अर्ज की हुजूर वो दो हिदायत के सहारे, वो दो हिदायत के सुतून, वो दो हिदायत के मीनार, वो सकलैन वजनी चीजें कौन कौन सी हैं? वो दोनों सकलैन वजनी चीजें कौन कौन सी हैं? आका ने फरमाया पहली चीज किताब अल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, और दूसरी चीज इतरती अहले बैती, दूसरी चीज मेरी औलाद मेरी अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। पहली चीज अल्लाह की किताब है और दूसरी चीज मेरी औलाद मेरी अहले बैत है। मेरी औलाद मेरी अहले बैत, ये हिदायत के सुतून हैं। हिदायत के बोलिए। और फरमाया व इन्नल लतीफुल खबीर नब्बअनी अन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। फरमाया बेशक मेरे रब ने मुझे खबर दी है कि कुरान और अहले बैत हमेशा जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे। ये कभी जुदा ना होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। कुरान और अहले बैत कभी जुदा ना होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। फरमाया कुरान और अलीउल मुर्तजा कभी जुदा ना होंगे। कुरान और अलीउल मुर्तजा कभी जुदा ना होंगे। कुरान और सैयदा ज़हरा कभी जुदा ना होंगे। इसको थोड़ी सी कम करें। कुरान और सैयदा ज़हरा बोलिए जुदा ना होंगे। कुरान और हसन मुश्तबा कभी जुदा ना होंगे। कुरान और हुसैन सैयदुल शुहदा कभी जुदा। तो आका तो फरमा रहे कुरान और ज़हरा जुड़े रहेंगे। कुरान और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि जुड़े रहेंगे। अब जो नादान सैयदा ज़हरा की तरफ खता मंसूब करे वो तो कुरान की तरफ खता मंसूब कर रहा है कि आका फरमा रहे हैं कुरान और फातिमातुज़ ज़हरा हमेशा जुड़े रहेंगे। हमेशा। बोलिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि रसूलुल्लाह की बात माननी है या रसूलुल्लाह के घराने से नफरत करने वाले किसी मौलवी की बात माननी है। बड़ा सादा सा फार्मूला आपके सामने रख रहा हूं, बड़ा सादा सा इंतखाब आपके सामने रख रहा हूं। तो आका ने अब जरा हदीस भी समझ लेते हैं। हदीस भी बोलिए। फरमाया ये सकलैन है। क्या है? बोलिए क्या है? वजनी है। ये दोनों क्या है? बोलिए क्या मतलब वजनी होने का? हाँ, इसको हुजूर ने खुद बयान फरमाया। फरमाया अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखर। ये इतने वजनी हैं दोनों कि कुरान अहले बैत से ज्यादा अजमत वाला है और अहले बैत कुरान से ज्यादा अजमत वाले हैं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी स्टेटमेंट, ये मेरा बयान, ये रसूलुल्लाह के अल्फाज। और मैं अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखर, इनमें से पहली चीज दूसरी से ज्यादा अजमत वाली है और दूसरी चीज पहली से ज्यादा अजमत वाली है। उसकी अजमत की अपनी जहतें, इसकी अजमत की अपनी जहतें, लेकिन ये दोनों इतनी अजमत वाली हैं, शान वाली हैं, मकाम वाली हैं, इतनी वजनी है अल्लाह के नजदीक कि इनके बराबर किसी को लाया नहीं जा सकता, इनके मुकाबले में किसी को लाया जा सकता
بولیے ان کے مقابلے میں کسی کو لایا جا سکتا؟ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے، مراد یہ ہے کہ تم ان کی عظمت جان ہی نہیں سکتے کہ پہلی دوسری سے زیادہ عظمت والی اور دوسری، اب کون ہے جو اس عظمت کو جانے پہچانے اور تولے؟ آئی بات سمجھ کے نہیں؟ بولیے تو صحیح۔ تو فرمایا یہ وزنی ہیں، کیا ہیں بولیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وزنی ہیں دونوں۔ کیوں انہیں وزنی فرمایا؟ چونگ والو توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات آج آپ سمجھ گئے تو آج کے عرس غوث پاک میں آنے کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وزنی ہیں، کیا ہیں؟ کیوں فرمایا وزنی؟ اس لیے کہ وزنی چیز اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ وزنی چیز اٹھانا بولیے آسان؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے جڑنا آسان نہیں ہوگا، تم پر فتوے بھی لگیں گے، تہمتیں بھی لگیں گی، الزام بھی لگیں گے، نہ جانے جس کے منہ میں جو آئے گا کہے گا۔ لیکن اگر جگرے والے ہو اور میس میں تمار جیسے ہو، میس میں تمار جیسے، تو پھر آگے بڑھنا اور علی کی ولایت کا جام پی لینا، عشق علی کا جام۔ اور اگر اس کو نہیں سنبھال سکتے، اس کو بولیے نہیں سنبھال سکتے، تو پھر اس کو پینے کی ہمت بھی نہ کرنا، پینے کی ہمت بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وزنی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اچھا توجہ کریں ذرا چونگ والو، توجہ کرنی میری طرف۔ وزنی چیز اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ وزنی چیز اٹھانا بولیے، پھر بولیے وزنی چیز اٹھانا مشکل ہے، پر اٹھائے رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اٹھانا مشکل ہے پر اٹھائے رکھنا، بھئی آپ 20 کلو کا وزن ایک دفعہ تو اٹھا لیں گے، لیکن آپ سے کہا جائے کہ آپ نے 24 گھنٹے اٹھائے رکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو وزنی چیز اٹھانا مشکل ہے پر اٹھائے رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کرنا بھی مشکل ہے، پر اسی محبت پہ جان دینا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل بات ہے۔ لہذا فرمایا یہ ثقلین ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں، ذرا مضمون سمجھیے نا یار، حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں، کیا؟ اور تم میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان یہ، اب حکم کیا ہے؟ حکم حضور نے خود بیان فرمایا، فرمایا فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، فرمایا اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھا، قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھا، تو میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر قرآن اور علی المرتضیٰ سے جڑے رہے۔ قرآن سے علم لیا اور مولا علی المرتضیٰ سے اس کا پریکٹیکل سیکھا، قرآن سے علم لیا اور سیدہ زہرا سے اس کا پریکٹیکل سیکھا، اس کا عمل سیکھا، کردار سیکھا۔ قرآن سے علم لیا اور حسنین کریمین سے اس کا پریکٹیکل لیا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ بولیے۔ اب آگے سنیں، یہ قرآن اور اہل بیت سے جوڑنے کے لیے میری یہ کتاب ہے، اور یہ پیزے سے سستی ہے، پیزے سے۔ آج ہماری قوم کی ترجیحات بدل گئی نا، کھانے پینے پہ پیسہ لگاتے ہیں، کھانے پینے پہ، تو کتاب کی پہلے قیمت پوچھتے ہیں، کتاب کی قیمت پوچھتے ہیں۔ گھبرایا نہ کریں، جو پیسہ اللہ کی راہ میں لگے، علم پہ لگے، وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ سے تجارت ہے، اللہ سے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھ لیں، میری کسی کتاب کی بھی آمدن میرے لیے حلال نہیں ہے، میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، میرے لیے میرے بیوی بچوں پہ حرام ہے، شراب خنزیر کی طرح،
جو بھی لکھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھتا ہوں. تو یہ کتاب میں نے آپ کی تربیت کے لیے لکھی ہے، اور اس میں میں نے 112 صحیح اور حسن درجے کی حدیثیں جمع کی ہیں اہل بیت اطہار کے فضائل پہ، اور پھر ان کی مختصر آگے شرح بھی لکھی ہے. اور یہ تحقیقی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ تحقیقی کتاب، تحقیقی نوعیت کی کتاب. اور اس کتاب کا حسن یہ ہے کہ یہ نہ کسی فرقے کی تائید میں لکھی گئی ہے، نہ کسی فرقے کی تردید میں لکھی گئی ہے، نہ کسی فرقے کی تائید میں اور نہ ہی تردید میں، بلکہ محبت اہل بیت میں قلم کو ڈبو ڈبو کے میں نے ہر جملہ لکھا ہے. تو اس کو پڑھنے والا اس کو سمجھ لے گا. تو اس کا طریقہ، پیٹرن، طریقہ کار، منہج یہ ہے کہ روزانہ اس میں سے ایک حدیث یاد کریں. اگر آپ 10 منٹ اس کتاب کو روزانہ دیں گے تو 10 منٹس میں آپ روزانہ ایک حدیث سمجھ بھی جائیں گے اور یاد بھی کر لیا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ میں سے ہر گھر میں ہونی چاہیے، چاہے آپ پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کے بچے جانتے ہیں، بیٹیاں جانتی ہیں، انہیں کتاب دیں کہ یہ روزانہ ایک حدیث ہمیں پڑھ کے سنایا کرو. گھروں میں ماحول پیدا کریں، کیونکہ آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہو، قرآن اور اہل بیت سے، اور یہ کتاب آپ کو جوڑ کے رکھے گی انشاءاللہ. آئیے میں حدیث مکمل کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو ہے دوستو تھک تو نہیں گئے، میں آپ کو ولایت کا منبع سنا رہا. ولایت نکلی کہاں سے؟ ولایت بولیے. وہ حدیث پوری سنا رہا ہوں. پوری تو نہیں سنا سکتا، اس کے لیے مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے ہو. کبھی اسی پہ ہی ایک پورا خطاب رکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ پوری نہیں لیکن ضرورت کی ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا، فرمایا خبردار کسی معاملے میں بھی قرآن اور اہل بیت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا. کسی معاملے میں بھی قرآن اور اہل بیت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا. فتہلکوا، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جاؤ گے. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، کسی معاملے میں بھی اہل بیت کے حق میں کمی نہ کرنا، ان کے حق میں کمی، میرے گھرانے کے حق میں کمی نہ کرنا. فَتَهْلِكُوا، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اور تیسری بات فرمائی فَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، خبردار قرآن اور اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ نے تم سب سے بہتر انہیں علم عطا فرمایا ہے، سب سے بہتر انہیں علم عطا فرمایا. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب میرے آقا کے سامنے 70,000 کا مجمع ہے، کتنے صحابہ ہیں بولیے تو صحیح. آقا نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک اور مولا نہیں؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں. سب نے گواہی دی. کیا دی؟ بولیے، بولیے نا. سب نے گواہی دی. آقا نے پھر پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں. تیسری بار پھر پوچھا، کیا؟ بولیے نا. تیسری بار پھر پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا آقا اور مولا نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. پھر میرے آقا نے منبر پر مولا علی کو بلا لیا. آیا ہے مولا علی کو منبر پہ بلایا. فآخذ بیدی علی، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا میں نے 3 بار تم سے پوچھا ہے کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ تم نے کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، تم نے گواہی دی. فرمایا پھر سن لو من کنت مولا ہو فہذا علی جو مولا، جس کا اب میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. علی مولا نعرہ ہے. دوستو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ فرمایا، ہاتھ اٹھا دیے میرے نبی. کیا بولیے؟ اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ جس جس کے سینے میں علی کی ولایت ہو
تو بھی اسے ہی اپنا دوست بنا کے رکھنا۔ ولایت سے بات شروع ہوئی نا، ہم موضوع سے ہٹے نہیں، موضوع کے اوپر ہیں۔ اے اللہ، جس جس کے سینے میں علی کی ولایت ہو، علی کا عشق ہو، تو بھی اسے اپنا ولی بنا لینا۔ وعاد من آدا، اور جس جس کے سینے میں علی کی عداوت ہو، تو اسے اپنا دشمن بنا لینا، تو اسے اپنا۔ تو پتا چلا کہ ولی خاص طرح کی پگڑی باندھنا یہ اس کی علامت نہیں، یہ اس کی علامت، خاص طرح کا جبہ کبہ تسبیح منکا یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ چاہے کم علم والا ہو یا زیادہ علم والا، علم اس کا کم زیادہ ہو سکتا ہے، علم بولیے کم یا زیادہ، لیکن علی کا عشق اس کے سینے میں کم نہیں ہو سکتا۔ عشق علی میں وہ زمانے میں سب سے بڑھ کر ہوگا، زمانے میں سب سے۔ اور اس کو میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ ہے دوستو، بولیے تو صحیح نا۔ حدیث کو حضرت ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں، کون بولیے؟ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو یزید لعین کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جب وہ امام پاک علیہ السلام امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا نا، تو حضرت ابو برزہ اسلمی اس فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا بدبخت اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے کتنی ہی دفعہ رسول اللہ کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے ہوئے دیکھا، حضور ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ یہ وہ صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی وہ بیان کرتے ہیں، اور شاید یہ آپ کے لیے حدیث نہیں ہو اس لیے میں حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کو روایت کی امام طبرانی نے الموجم الاوسط میں، اور حدیث نمبر 2191 2191، الموجم الکبیر میں حدیث نمبر 9653، امام حیثمی لائے مجمع الزوائد میں جلد 10 ہے صفحہ 346 ہے، امام جلال الدین سیوطی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ توجہ ہے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، فرمایا قیامت والے دن کسی بندے کے قدم اللہ کے عرش کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ اسے 4 سوالات نہیں کر لیتا۔ کتنے سوالات بولیے نا۔ پہلا سوال ان جسدہ فیما ابلاہ، کہ جسم کو کن کاموں میں لگائے رکھا۔ اللہ ہماری تنہائیاں پاک فرما دے، ہم اپنے جسم کے ساتھ ہی کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ جسم کو کن کاموں میں لگائے رکھا۔ دوسرا سوال وعن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری، بچپن کن کاموں میں، لڑکپن کن کاموں میں، جوانی کس کاموں میں، بڑھاپا کس کاموں میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر 40 سال ہو جائے، کتنی، اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ غالب نہ آئیں تو وہ خود کو دوزخ کے لیے تیار کر لے، کہ ابھی بھی نہیں سمجھا، عمر گزر گئی۔ تو دوسرا سوال عمر کے متعلق ہوگا، کس کے متعلق؟ زندگی، عمر کے متعلق۔ اور تیسرا سوال وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں لگایا، یہ سوال ہوگا۔ چوتھا سوال یہ آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا ہے، یہ آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا ہے۔ ہر وہ حدیث چھپا لی جاتی ہے جو رسول اللہ کے گھرانے کی شان میں ہو، ہر وہ حدیث چھپا لی جاتی جو اہل بیت کے فضائل میں ہو، اور جو سناتا ہے، جو کھل کے مولا علی کی بات سنائے، سیدہ زہرا کی بات سنائے، امام حسن و حسین کی بات سنائے، اس پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا بھی۔ اور عبادت سے کون جلتا ہے؟ بولیے نا، منافق یا شیطان؟ منافق یا؟ بس یہ حضور کا فیصلہ ہے، جسے بھی ذکر علی اچھا نہ لگے سمجھ جائیں یہ
इंसान नुमा शैतान है। आपको मेरा जुमला सख्त लगा है, कुरान पढ़िए। मिनल जिन्नती वन्नास, अल्लाह ने फरमाया ये जो शैतानी काम करते हैं, ये शैतान जो होते हैं, मिनल जिन्नती वन्नास, ये जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। जो शैतान होते हैं ये जिन्नात में से भी होते हैं, और मेरा जुमला सख्त नहीं, कुरान कह रहा है कि शैतान जिन्नात में भी होते हैं और इंसानों में भी। जिन्नात में किस तरह के होंगे वो अल्लाह बेहतर जाने, इंसानों में कैसे मैंने बता दिया। जो जिक्र अली से जले ये वही शैतान है जिनके बारे में कुरान कहता है मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह नारे हैदरी। समझ गए कि नहीं? तो मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह जिसके सीने में अली की विलायत हो तू भी उसे अपना वली बना लेना, और जिसके सीने में अली की अदावत हो तू उसे अपना दुश्मन बना लेना। अब जब मौला अली मिंबर से नीचे उतर रहे थे, मिंबर से बोलिए, बोलिए तो सही ना, सबसे पहले, अच्छा चौथा सवाल, हाँ 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 माशाल्लाह, अच्छा हाफजा आपका। तो हम चौथे सवाल पे थे, चौथे कि क़यामत का चौथा सवाल क्या? क़यामत का आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अन हुब्बि अहलिल बैत। क़यामत वाले दिन अल्लाह चौथा सवाल ये करेगा, बताओ दुनिया में अहले बैत मुस्तफा से कितनी मोहब्बत करते थे? मौला अली का जिक्र सुनते ही तुम्हारे अंदर कब्ज तो नहीं पैदा होने लग जाती थी, मरोड़ तो नहीं उठने लग जाते थे? क्या कैफियत होती थी तुम्हारी? और अगर मौला अली का जिक्र सुन के तुम्हारी तबीयत में कब्ज आ जाती थी, मरोड़ उठने लग जाते थे, तो जाहिर सी बात है, तो मैंने बता दिया ये क़यामत का सवाल है। ये दुनिया के किसी पेपर का सवाल जो नकल मार के किया जा सकता है, वहां नकल लग सकती, बोलिए ना। अल्लाह सवाल कर रहा है, बताओ दुनिया में अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे? ये चौथा सवाल क्या है, बोलिए। और ये फाइनल क्वेश्चन है। ये क्या है? इसलिए चौथा सवाल रखा गया ना, ये फाइनल सवाल है, फाइनल क्वेश्चन है। याद रखो अहले बैत की मोहब्बत नफल नहीं है, नफली चीज, बोलिए ना, बल्कि ये फर्ज है। ये क्या है? अब चूंकि फर्ज से ऊपर कोई दर्जा है नहीं, वरना वो करार दिया जाता ना। ये फर्ज है, ये क्या है? लेकिन आम फर्जों जैसा नहीं। आम फर्जों जैसा नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज ज़कात भी फर्ज है, अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है। लेकिन ये आम फर्जों जैसी अहले बैत की मोहब्बत वो फर्ज है, ये फर्ज हो तो बाकी फराइज मकबूल हो जाते हैं, और ये फर्ज ना हो तो बाकी फराइज भी मरदूद हो जाते हैं। बाकी फराइज भी बोलिए मरदूद हो जाते, रद्द हो जाते, मरदूद हो जाते, अल्लाह कबूल करता। अब आगे सुनिए, आगे फकील या रसूल अल्लाह फमा अलामत हुब्बिकुम, पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? क्या पूछा गया? बोलिए आपकी मोहब्बत की। कोई या रसूल अल्लाह के ज्यादा नारे लगाए तो वो ज्यादा बड़ा आशिक रसूल है, दूसरों पे तोहमतें लगाए और गालियां दे और सबको गुस्ताखे रसूल बना दे, वो बड़ा आशिक रसूल है। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? आपकी मोहब्बत की, ये किसी मौलवी साहब से नहीं पूछा जा रहा, डायरेक्टली रसूलुल्लाह से पूछा जा रहा है। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? हुजूर कैसे पता चलेगा कि कोई कितना बड़ा आशिक रसूल है? आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? आपकी मोहब्बत की फदरब बियदिही अला मनकबि अली, तो रसूलुल्लाह ने मौला अली के कंधे पे हाथ मारा। मौला अली के कंधे पे हाथ मार के फरमाया सुन लो, मेरी मोहब्बत की अलामत अलीउल मुर्तजा है। जो अली से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता होगा अल्लाह के यहां उतना बड़ा आशिक रसूल शुमार होगा। तो ये आका ने फरमाया ऐ अल्लाह जिसके सीने में अली की विलायत हो तो उसे अपना वली बना लेना, और जिसके सीने में अली की अदावत हो तो उसे अपना दुश्मन बना लेना।
جب مولا علی ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق آگے بڑھے. کون بولیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگے بخ بخ یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ. اے ابو طالب کے شہزادے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں. ہر مومن مرد کے مولا بن گئے ہیں، ہر مومن عورت کے مولا بن گئے ہیں. تو حاضرین، یہ سرچشمہ ولایت ہے. مولا علی منبع اس امت میں یا اس سے پچھلی امتوں میں جس کو بھی ولایت ملی ہے، مولا علی کی مہر سے ملی ہے. اور پھر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور حضرت مجدد الفسانی سمیت سب نے لکھا کہ مولا علی کے بعد یہ ولایت کبریٰ کا درجہ امام حسن مجتبیٰ کو ملا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں خلافت ظاہری بھی اللہ نے جمع فرما دی اور خلافت باطنی بھی اللہ نے جمع فرما دی. یہ یاد رکھیں، خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں. آج تک ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں لوگوں سے. اس قوم کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیسے سمجھا ہوا ہے؟ جھوٹ سنایا، ہمیشہ جھوٹ سنایا. خلفائے راشدین 4 نہیں، کتنے بولیے؟ 5 ہیں. آخری خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ ہیں. امام، اور میری اس کتاب میں نے امام حسن مجتبیٰ کی خلافت پہ لکھا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا. خلافت امام حسن علیہ السلام. امام حسن مجتبیٰ 5ویں خلیفہ راشد ہے. حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنہ. فرمایا میرے بعد خلافت جو میری سنت پہ رہے گی وہ 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ بولیے کتنے سال؟ ثم تصیر ملکا عدودا. پھر اس کے بعد یہ خلافت کاٹ کھانے والی ظالم بادشاہت میں بدل جائے گی. ظلم کرنے والی، کاٹ کھانے والی ظالم بادشاہت میں بدل جائے گی. 30 سال میری سنت پہ خلافت رہے گی، میری سنت پہ خلافت رہے گی. اور 30 سال تب پورے ہوتے ہیں جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تخت کو ٹھوکر مار دی. امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کو خود رسول اللہ خلافت فرما رہے ہیں، اس کا اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ خلافت ہے. اور ہم امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں حق 4 یار کا نعرہ لگا کے. تو 5ویں خلیفہ کدھر گئے؟ کیوں بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگ جھوٹ پہ ہی واہ واہ کہتے ہیں افسوس کے ساتھ. تو 5ویں خلیفہ راشد کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ. کون بولیے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. یہ بات سمجھ آ گئی؟ پھر ان کے بعد یہ ولایت کبریٰ کا درجہ اللہ نے امام حسین کو عطا فرمایا، پھر امام زین العابدین کو عطا فرمایا، پھر امام محمد الباقر کو عطا فرمایا، پھر امام جعفر الصادق کو عطا فرمایا، پھر امام موسیٰ کاظم کو عطا فرمایا، پھر امام علی رضا کو عطا فرمایا، پھر امام محمد التقی کو عطا فرمایا، پھر امام علی نقی کو عطا فرمایا، پھر امام حسن عسکری کو عطا فرمایا، اور امام محمد المہدی علیہ السلام اور امام حسن عسکری کے درمیان یہ ولایت کبریٰ کا درجہ اللہ نے غوث الاعظم کو عطا فرمایا. اور آپ حسنی حسینی سید ہیں، اپنے باپ کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کی نسل ہیں آپ.